بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرفراز چودھری ایم ایس کا انداز میں حاضر خدمت ہے اور سب کو کہتا ہے خوش آمدید۔ آپ کے سامنے بہت ساری ویڈیوز ہم نے طبع آزمائی کی اور بہت سارے موضوع رکھے، لیکن آج کا موضوع جو ہے یہ سب سے انوکھا اور نرالا موضوع ہے، کیونکہ اس موضوع پر آپ کو بہت کم ویڈیوز ملیں گی، کیونکہ عرب میں اسلام کا تعلق جو ہے وہ محمد بن قاسم کے زمانے سے ہی بتایا جاتا ہے زیادہ تر، لیکن آج ہم ڈسکس کریں گے کہ قبل از اسلام عرب و ہند کے تعلقات۔ جی ہاں دوستو، آج ہمارا موضوع ہے قبل از اسلام عرب و ہند کے تعلقات۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آغاز اسلام کے وقت بر صغیر پاک و ہند کا خطہ، جو اس وقت ہند و سندھ کہلاتا تھا، عربوں کے لیے ایک اجنبی علاقہ تھا اور عرب ہندوؤں کے لیے ایک اجنبی قوم تھے، لیکن یہ ایک غلط فہمی ہے جسے بعض اسلام دشمن مورخوں اور مصنفوں نے فروغ دیا ہے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام بر صغیر میں مسلمان حملہ آوروں کے ذریعے پھیلا۔ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان حملہ آور محمود غزنوی وغیرہ بر صغیر میں مال غنیمت کے لالچ میں آئے اور انہوں نے نہ صرف یہاں کے لوگوں کا مال اور دولت لوٹی، بلکہ انہیں زبردستی اپنے مذہب میں بھی داخل کر لیا۔ ان کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے عرب و ہند ایک دوسرے کے لیے اجنبی خطے تھے۔ نہ عرب لوگ بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والوں سے آشنا تھے اور نہ یہاں کے لوگ عربوں سے کوئی تعلق رکھتے تھے، حالانکہ یہ بات حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت ہندوستانی لوگ عرب کے مختلف علاقوں میں آتے جاتے تھے اور بہت سے وہاں مستقل آباد تھے۔ مکہ اس دور کا بہت بڑا تجارتی اور مذہبی مرکز تھا۔ شام اور یمن کے درمیان یہ شہر تجارت کی سب سے بڑی منڈی تھا۔ قریشی تاجر یہاں سے شام اور یمن کو تجارتی قافلے لے کر آتے جاتے رہتے تھے۔ ہندوستان کے تاجر اور صنع اس شہر میں مستقل سکونت اختیار کیے ہوئے تھے۔ ہندی کاریگر مکہ میں تلواریں بناتے تھے۔ مکہ کے مذہبی مرکزیت سے بھی ہندوستان کے لوگ آگاہ تھے، نیز وہ کعبہ کی عظمت کے بھی قائل تھے، اگرچہ اس باب میں وہ جاہلی عربوں کی طرح مشرکانہ اعتقادات رکھتے تھے۔ عربوں کے اشعار میں ہندوستان کا اور یہاں کی چیزوں اور باشندوں کا ذکر ملتا ہے، وہ صرف یہ کہ ہندی لوگ عرب میں آتے جاتے تھے اور وہاں مستقل سکونت رکھے تھے، مگر عرب لوگ بھی ہندوستان اور چین کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے اور ہزارہ سال سے یہاں کی تجارت کے واحد مالک تھے۔ چنانچہ یہ کہنا کہ ظہور اسلام کے وقت عرب و ہند میں اجنبیت اور بودھ تھا، مسلمہ تاریخی حقائق کا انکار ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عرب و ہند کے تعلقات طلوع اسلام سے بہت پہلے ہزاروں سال سے استوار تھے۔ فرانس کا مشہور مستشرق ڈاکٹر کستولی بان اپنی کتاب تمدن ہند اردو ترجمہ از مولوی سید علی بلگرامی میں ہندوستان کے تعلقات یورپ کے ساتھ زمانہ قدیم اور زمانہ متوسط میں کے عنوان کے تحت رقم طراز ہے۔ بہت ہی قدیم زمانے میں یورپ و ہند میں پیداوار کا تبادلہ ہوا کرتا تھا، اگرچہ دور دراز راہ سے ان دونوں دنیاؤں میں تجارت تھی، لیکن یہ ایک دوسرے سے واقف نہ تھے۔ یہ تجارت
ایشیائے کوچک کے ذریعے سے ہوا کرتی تھی اور مال یا توتاریوں ایران سے ہو کر آتا تھا یا مصر سے، جہاں وہ بحر احمر اور خلیج فارس کے اندر سے پہنچایا جاتا تھا۔ اس زمانہ کے تاجر عرب تھے۔ اس اقتباس سے واضح ہو جاتا ہے کہ عرب زمانہ قدیم سے ہند کے واقف تھے، یہاں آتے جاتے تھے، ہند کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات تھے، بلکہ وہ ہزاروں سال پہلے سے ہند کی تجارت کے واحد مالک تھے۔ یہاں کا سارا سامان تجارت انہی کے ذریعے یورپ اور دنیا کے دیگر علاقوں تک جاتا تھا۔ لیبان نے جو توتاریوں ایران کا ذکر کیا ہے تو اس طرف سے ہونے والی تجارت باقاعدہ نہ تھی اور بہت ہی محدود تھی۔ چنانچہ اس مقام پر چند سطر بعد لیبان نے یہ وضاحت کی ہے کہ کشمیر اور ایران کی طرف سے تجارت کا خشکی کا راستہ زیادہ مقبول نہیں تھا۔ اصل تجارتی راستہ سمندر ہی تھا، جس کے زمانہ قدیم میں واحد مالک و قابض عرب تھے۔ اس بات کو لیبان نے تمدن ہند ہی میں آگے چل کر ہندی علوم کے عنوان کے تحت علوم و فنون کے باب میں ان الفاظ کے ساتھ لکھا ہے: سن مسیحی سے بہت پہلے عربوں کے تجارتی تعلقات ہندوستان سے قائم تھے اور عرب ہی مشرق و مغرب کے باہم ملنے کا ذریعہ تھے۔ ڈاکٹر تارا چند کی کتاب جو اردو میں تمدن ہند پر اسلامی اثرات کے نام سے چھپی ہے میں اس حقیقت کو بڑی صراحت سے بیان کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب حملہ آوروں خصوصاً محمد بن قاسم کے حملوں سے بہت پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور مسعود میں بر صغیر میں اسلام کی اشاعت کا آغاز ہو چکا تھا۔ تو پیارے دوستو، پیارے ساتھیوں، یہ جو میں نے آپ کو حقیقت پڑھ کر سنائی ہے، جس کا تاریخ سے ذکر ہے، جو آج نہیں لکھی گئی، کل نہیں لکھی گئی، بلکہ صدیوں نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے لکھی گئی ہے، اس کے تراجم میں نے پڑھ کر سنائے ہیں کہ عرب اور ہند کے تعلقات جو تھے وہ حضرت مسیح کے زمانے سے بھی ہزاروں سال پہلے موجود تھے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو اس سے حقیقت سے کوئی اختلاف ہو تو میں جن لوگوں کو اختلاف ہوگا میں ان سے ایڈوانس معذرت چاہتا ہوں۔ میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے بلکہ حقیقت کو سامنے لانا ہے۔ تو ایسی ہی کسی کتاب سے کسی دن کوئی اور واقعہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، لیکن اجازت سے پہلے آپ سے وہی گزارش جو بار بار ہم کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کیجئے، دوستوں تک پہنچائیے، زیادہ سے زیادہ ہماری آواز کو دوسروں تک پہنچائیے۔ تو چلتے چلتے پاکستان پائندہ باد، خدا حافظ۔